ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ اصل میں تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ان صحابی نے وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور پھر ان سے کہا کہ سل ما شئت، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے ملے گا۔ ہم سے کوئی بزرگ کہیں مانگو کیا مانگتے ہو، ہم یہ کہیں گے میں اپنی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا کام اچھا ہو، لوگوں میں عزت ہو، میری بات سنی جائے، میرا فلاں کام ہے فلاں کام ہے، یہ دعائیں، یہ دعا کیجیے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ رفاقت کفل جنہ، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں۔ صحابی نے یہ سو مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی چیز تم نے مانگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی چاہیے مجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت سے نماز پڑھا کرو۔ ہم میں سے اکثریت کا اب یہ کہنا ہے کہ فرض پڑھ لی، کم سے کم پڑھی تو ہے نماز، بھائی کسی پہ احسان کیا ہے، نماز پڑھی تو ہے، فرض تو پڑھتے ہیں نا۔ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا جائے نماز کہیں بھی روک کے جائے نماز بچھائی اور فرض پڑھ لی، بس ختم۔ اس کو ہم نے مثال بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت السجود، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، یعنی سجدے نماز میں ہی تو ہوں گے۔ کیوں ہیں یہ نمازیں؟ چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، اس سے پہلے فجر سے پہلے تہجد کی نماز، اوابین کی نماز، نماز صلاۃ بعد الوضو، نماز مسجد میں داخل ہونے کے وقت تحیت المسجد، سورج گرہن کے وقت نماز، پریشانی ہوتی تھی اس وقت نماز، خوشی ہوتی اس وقت نماز۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوشیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کو، نمبر ایک عید الفطر کی خوشی اور نمبر دو عید الاضحیٰ کی خوشی۔ آپ دیکھیں یہ دن جب شروع ہوتا ہے، ابھی سورج ذرا سا اوپر گیا ہے تو اس وقت نماز پڑھوائیے کہ اب خوشی کا آغاز کرو، تم نماز پڑھیے۔ اس کا مطلب ہر جگہ نماز مطلوب ہے۔ جب نماز مطلوب ہے، جب نماز چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کام بنانا چاہتے ہیں، جب یہ حکم دے رہے ہیں۔ ذرا خوشی خضوع کے ساتھ میرے دوستوں نماز پڑھ کے تو دیکھیں۔ ہمارے ذہنوں میں کام ہوتے ہیں کہ اب کیا کام ہے، اب کیا کرنا ہے۔ ہم اپنے ذہن کو جھٹک کے یہ کہیں کہ اب جو یہ کر رہا ہوں میں یہی کام ہے اصل میں، اور شیطان سے کہہ دیں کہ کوئی کام نہیں ہے، اور کام کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب اس کے لیے آپ وقت نکالیں گے تو اللہ غیب سے آپ کے لیے کام انتظام فرما دیں گے کاموں کرنے کا۔ تو ان صحابی نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے نماز پڑھا کرو، سجدے کیا کرو۔ جب یہ کثرت ہوگی تو اس کا مطلب تمہیں رفاقت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے قیامت تک کے امتیوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ اب جو کوئی رفاقت حاصل کرنا چاہتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے چاہیے کہ وہ نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ تو میرے دوستوں یہ باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اور ہر دفعہ جو میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسا ہمیں بنا لے جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، ہم ایسا بننا نہیں چاہتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں اکثر و بیشتر ایک بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی اپنے چہروں کو سنت سے سجائیں۔ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کبھی کوئی مسئلہ چل رہا تھا افغانستان کا، تو ان سے انہوں نے کہا نوجوانوں نے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہاں جا کے جہاد کریں۔ تو ان بزرگ نے یہ فرمایا کہ بھائی دے دیں گے اجازت، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے پھر جھنجلا کے یہ کہا بزرگ نے کہ کس کو اجازت دوں میں؟ مسجد میں فجر میں 1.5 صف کی نماز ہوتی ہے، 1.5 صف ہوتی ہے مسجد میں فجر میں۔ جو قوم اللہ کے لیے میل قربان نہیں کر سکتی وہ اپنی جان قربان کرے گی اللہ کے لیے؟
تو یہ پرانی بات ہے، لیکن ابھی تک ایسی یاد ہے جیسے کل کہی تھی۔ میرے دوستوں، اللہ کے لیے کچھ تو ہم کرنے والے بنے، کل کہہ تو سکیں کہ یا اللہ یہ ہم نے کیا تھا۔ اول تو ہمارا منہ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ اس قابل تو بن جائیں۔ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں، بس دعا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔